تو اسلام میں الفاظ کی کیا اہمیت ہے اس کے متعلق ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اس کے بعد آگے کی بات کریں گے۔ پچھلی حدیث میں نے آپ کے سامنے منافقین کی 4 نشانی رکھی تھی، اس کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ چاروں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، کہ جب بولے منافقین کی 4 نشانیاں بتائی گئی کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بھی زبان سے ہی نکلتا ہے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، وعدہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اور جب امانت رکھا جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو امانت صرف دھن دولت کی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے پاس کسی کا راز بھی ہو سکتا ہے، اس کو فاش نہ کریں تو وہ بھی زبان سے فاش ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب جھگڑے پر آئے تو گالم گلوچ پر آ جائے، کوئی بات ایسی بگڑے تو گالم گلوچ پر آ جائے، وہ بھی زبان سے ہی ہوتی ہے۔ تو زبان کی بڑی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات فرمائی زبان پر اور شرمگاہ پر۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں زبان پر، الفاظ پر۔ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ لفظ سے بنتے ہیں، الفاظ سے سینٹنس بنتے ہیں، اسی سے رشتے بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کا کردار کیسا ہے وہ بھی الفاظ سے بنتا ہے، آپ کے اخلاق بھی الفاظ سے ہی نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس الفاظ کو بڑی احتیاط کے ساتھ یوز کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ جس طرح سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ جس طرح سے آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں یا جس جگہ پر بھی، اس کو پاک رکھتے ہیں، اس طرح سے اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں۔ یہ دیکھیں، الفاظ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ جب اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں، تو وہ الفاظ ہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ یہ بھی انسان اپنے الفاظ جو ہے اپنی زبان سے ہی ادا کرتا ہے۔ اس کی آگے کی بات کریں گے کہ الفاظ کی اور کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، وہ بھی آگے بات کریں گے۔